یا ان میں سے کسی نے آپ کے بعد اسلام قبول کیا؟ قسمتی سے نہیں، میرے والد جو انتقال کر گئے، اگرچہ مرنے سے پہلے جو خط انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہنے لگوں میں کسی حد تک اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن میرے خاندانی حالات نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بدھ مت میں کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ آپ کو بدھ مت میں کیا نہیں مل سکا؟ ان میں سے ایک چیز دوسرے جنم کا نظریہ ہے۔ دوسرا جنم ہندوستان سے شروع ہونے والے عقائد میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدھ مت ہندو مت کا ہی جانشین تھا، یہاں تک کہ خود بدھا کو ہندو مت کا انقلابی سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا جنم یہ ماننا ہے کہ آپ میں جان ہے، آپ میں روح ہے، اور یہ روح کبھی مرتی نہیں ہے اور اس دنیا میں مختلف شکلوں میں موجود رہتی ہے، آپ کے اعمال اور آپ کیا کرتے ہیں اسی کی بنیاد پر۔ تو پچھلی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ آپ جانور، کیڑے یا کچھ اور ہوں، اور پھر ان کے مطابق اس زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور مخلوق بن جائیں۔ ممکن ہے آپ انسان ہوں یا کوئی دوسری مخلوق ہوں۔ اس زندگی کے بعد جب تک کہ آپ نروان تک نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ آپ پوری کائنات کو صحیح طور پر سمجھ نہ لیں اور پھر دوسرے جنم کے چکر سے باہر نہ نکل آئیں، آپ اسی طرح جاری رکھیں، یہ ہے دوسرے جنم کا نظریہ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مختلف زمانوں میں لوگوں کی تعداد تو مختلف رہتی ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ روح کی شکل میں تم زندہ رہتے ہو، پھر دوبارہ جنم لیتے ہو اور بار بار جنم لیتے رہتے ہو، تو آپ ان کو برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی وجہ جس نے مجھے ایک راہب بننے سے روک لیا وہ مکمل طور پر مذہبی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ کر دینا تھا۔ ہاں، وہ مکمل طور پر مذہبی زندگی اور روزمرہ کی زندگی کو الگ الگ قرار دیتے ہیں، تو وہاں آپ کو تضادات نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی جاپان میں اسلام تلاش کرنا چاہے اور گوگل میں اسلام کے بارے میں کچھ سوالات لکھے تو اسے کیا جواب ملے گا؟ خیر، بہت سے ہو سکتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ اسلام کو جاننے میں کتنی گہری دلچسپی رکھتا یا رکھتی ہیں، لیکن بہت بدقسمتی سے کچھ کتابیں موجود ہیں جو کسی مستشرق کی لکھی ہوئی ہیں جس کا مقصد جاپانی لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانا ہے۔ وہ کتابیں بدقسمتی سے آج کل کی ایک بہترین سیریز کے طور پر دستیاب ہیں، لہٰذا ممکن ہے کہ یہ وہ پہلا مواد ہو جو انہیں مل سکے۔ جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور بطور مسلمان زندگی گزارنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ فی الحال میں کہوں گا تعاون کرنے والوں کی کمی۔ مثلاً الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس میرا مطلب ہے کہ مجھ سمیت میرا خاندان 7 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے خاندان اور رشتہ داروں کے درمیان واحد مسلمان ہم ہیں، ایسا ہی میری بیوی کا معاملہ ہے، تو ہمارے خاندان نہیں ہے۔ خاندانوں کے ہاتھ جو خیال رکھیں برادری کا، ہاں، یہاں تک کہ وہ کمیونٹی جہاں میں رہائش پذیر ہوں، چیبا کے کیوٹو نامی جگہ میں، جہاں نسبتاً زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن میرے دیکھنے میں مسلمان نماز کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اپنی نجی زندگی کے لیے مجھے ان میں کوئی رابطہ نظر نہیں آتا۔ جانتے ہیں، آپ روزمرہ کی زندگی میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادہ میل جول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی اچھی صفت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ ان کی رحمت، خاص طور پر اس وقت جب وہ طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کے لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان پر پتھر پھینکے جا رہے تھے، اور اس عمل کے خلاف جب انہیں فرشتے کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی کہ ان کو کچل دیا جائے تو انہوں نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، برائے مہربانی ایسا مت کرنا، شاید ان کے بعد ایسی نسلیں آئیں جو ایک خدا پر ایمان لانے والے ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے امام بننے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہونے کے باوجود بہت کم ٹھہرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ شہادت کا تلفظ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے بعد کلمہ شہادت کے بعد کیسے بن جاتے ہیں، کیونکہ کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے جو گرنے کے بعد ان کی دیکھ بھال کرے۔ جانتے ہیں، کوئی بھی نہیں۔ اور وہ خاص طور پر وہ لوگ جو جاپان کے باہر سے آتے ہیں، وہ لوگ جو دعوتی سرگرمیوں میں پرجوش ہیں، وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ دوسرے اہداف کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نئے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ مسلمان ہونے کے بعد جب میں بھی بہت چھوٹا تھا، میرے سینئرز میں اسلامی علوم کے فارغ التحصیل افراد کی تعداد بہت کم تھی، لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں ان سرگرمیوں سے دوری محسوس کرتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹوکیو میں نہیں رہ رہا تھا، ان میں سے بہت سے ٹوکیو میں تھے، اور ان کی بہت کم سرگرمیاں مجھ تک پہنچیں، مجھ جیسے لوگوں تک پہنچیں۔ تو میں نے خود سے سوال کیا، حالانکہ انہوں نے علم حاصل کیا اور انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اللہ کا دین سکھائیں،
मुझ जैसे लोगों को जो उस वक्त नौजवान थे वो जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर रहे, जानते हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है बाद में मैं समझ गया कि हर एक की अपनी जिंदगी है और वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में बहुत मसरूफ हैं, लेकिन उस वक्त वो अच्छा काम नहीं कर रहे और बहरहाल वो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे। फिर अगर करने वाला कोई नहीं है तो मुझे ये करना पड़ेगा। आपके ख्याल में लोगों के इस्लाम पर इस कदर शिद्दत और सख्ती से तनकीद करने की क्या वजह है? यहाँ तक कि जापान में भी इसके नताइज नजर आते हैं। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह यह है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है, और क्योंकि वो अपने अंदर फौरन समझ जाते हैं इस्लाम को सच जानने और पहचानने के बाद, वो जानते हैं कि उन्हें इसे कबूल करना होगा। लेकिन अगर वो इसे कबूल कर लें तो ये उनको बोझ लगेगा, तो वो नफरत के साथ इसके खिलाफ काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम की हदायत और तालीम के बगैर हमारा नफ्स हमारे खिलाफ बहुत मोटा, बड़ा और ताकतवर बन जाता है। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए दुआ करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर मेरी वालिदा और मेरी बीवी की वालिदा के इस्लाम की, और मेरे रिश्तेदार भाइयों के लिए और सबके लिए। आप जानते हैं हमारे जैसे हालात वाले लोग, मुझ जैसे बहुत से इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के वालिदैन अभी भी मुसलमान नहीं हैं, तो हमारे लिए दुआ करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।